ہوتا تو امیر معاویہ قرآن کی آیت کو لکھتے تھے، یعنی کاتب وحی تھے، قرآن لکھنے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ امیر معاویہ آپ کے ہمارے سب کے سارے مسلمانوں کے ماموں ہیں، ماموں، میرے مصطفیٰ کے سالے ہیں۔ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے مصطفیٰ نے نکاح کیا تھا، اور ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، اس لیے اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کو، میرے کسی بھی صحابی کو کوئی گالی دیتا ہے تو یا اس کو برا بھلا کہتا ہے تو اس پر اللہ کی اور سارے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ صحابی کی شان ہے۔ تو امیر معاویہ سن ہجری 60 میں دمشق میں انتقال ہوا۔ آپ کے پاس میرے مصطفیٰ کے تبرکات تھے، تہبند شریف، اعزاز شریف، چادر شریف، قمیص شریف، میرے مصطفیٰ کے بال شریف اور میرے مصطفیٰ کے ناخن شریف۔ امیر معاویہ کے پاس یہ سارے تبرکات تھے، تو امیر معاویہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ کو سرکار کی اعزاز میں، تہبند میں، سرکار کی قمیص میں، سرکار کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے، پیشانی، ہاتھ، گھٹنا، ان جگہوں پر میرے مصطفیٰ کے بال شریف اور ناخن شریف رکھ دیا جائے اور مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا جائے۔ یہ آپ کی وصیت تھی، ویسے کیا گیا۔ تو سن ہجری 60 میں دمشق میں امیر معاویہ کا وصال ہوا، انتقال ہوا۔ فوراً اس کا بیٹا یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا، اور بیٹھتے ہی اس نے چاروں طرف خطوط روانہ کیے، جاؤ سب سے ہماری بیعت لو۔ تو اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا، اس کو اس نے خط لکھا کہ میرے باپ انتقال ہو گیا ہے اور میں تخت سلطنت پر بیٹھ گیا ہوں، لہذا سب سے میری بیعت لی جائے، اور سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور حسین بن علی سے سب سے پہلے بیعت لی جائے۔ اس کو ایک لمحہ کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جائے، اگر وہ میری بیعت قبول کرتا تو صحیح ہے، اگر وہ میری بیعت سے انکار کرتا ہے تو ان سب کی گردن کاٹ کر کے اڑا دی جائے۔ یہ یزید کا پروانہ تھا، یزید کا پیغام تھا۔ اس کو ولید بن عقبہ کو، ولید بن عقبہ گئے میرے آقا حسین کے پاس، دیکھیے امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر اس کا بیٹا بیٹھ گیا ہے، اور یزید پلید نے آپ کی بیعت کے لیے مجھے کہا ہے۔ تو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت صاف طور پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ وجہ یہ تھی کہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا، یزید جو تھا وہ فاجر تھا، یزید جو تھا وہ شرابی تھا، یزید جو تھا وہ زانی تھا، یزید جو تھا وہ مجرا سنتا تھا، سناتا تھا، وہ ناچ گانے کا عادی تھا، وہ لڑکیوں کا شوقین تھا، بلکہ یزید پلید نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ خالہ پھوپھی سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی خالہ پھوپھی سے بھی نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ یعنی یزید کے اندر ساری برائیاں تھی، شراب نوشی، عیاشی، ساری برائیاں تھی۔ اس بنیاد پر میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرا پاک ہاتھ ہے، یزید کا ناپاک ہاتھ ہے۔ اگرچہ میرے آقا حسین جانتے
تو یزید میرے عیش و آرام میں کوئی کمی نہیں رہنے دے گا، میرے قدموں میں دولتوں کا انبار لگا دے گا، مگر معاملہ کیا ہوگا؟ میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر جاتے ہی یہ شریعت کا، یہ دین کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اب غور و فکر فرمایا، اب مجھے مدینہ میں رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مدینے میں اگر رہیں گے تو اب یہاں پر قتل و قتال ہوگا، یہاں پہ جنگ ہوگی، یہاں پہ خون بہایا جائے گا، کیونکہ یہ میرے نانا جان کا شہر ہے اور یہاں پر خون بہانا حرام ہے۔ مکہ میں مدینہ میں آپ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، حاجی لوگ جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں، وہاں مکھی مچھر کو بھی مارنا منع ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یا کسی اور صحابی سے کوفی لوگوں نے جب حج کرنے گیا تھا تو حالت احرام میں تھا تو ایک مسئلہ پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ بتاؤ احرام کی حالت میں مکھی مچھر کو مار سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے یا دوسرے صحابی نے کہا کہ دیکھو ان کوفیوں کو دیکھو کہ ہم سے مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھتا ہے، حالانکہ انہی کوفیوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، نواسہ رسول کو قتل کر کے ہم سے مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ تو حالت احرام میں مکہ میں مدینہ میں کیونکہ یہ حرم ہے، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ تو میرے آقا حسین نے غور و فکر فرمایا کہ اب یہاں مدینہ منورہ میں رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں، اب مدینہ منورہ چھوڑنے کے لیے میرے آقا حسین تیار ہو گئے، اب مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے کی آپ تیاریاں کر رہے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں یہ کون سا مدینہ ہے؟ یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر حسین کی پیدائش ہوئی ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر حسین کا بچپنا گزرا ہے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں پر حسین کی جوانی گزری ہے۔ تو کون سا پتھر دل ہے جو مدینہ منورہ کی جدائی کو برداشت کر سکے؟ وہ مدینہ منورہ جس کے دیدار کے لیے، جس کی زیارت کے لیے ہر مومن یہ آرزو کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں، یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ہر شخص مدینہ منورہ دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، مگر آج کا دن اتنا خطرناک دن ہے، رنج و غم کا دن ہے کہ آج حسین اسی مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑنے کی ساری تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ چلو مکہ جانے کی تیاریاں کرو۔ میرے آقا حسین کے گھر والے مکہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آقا حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قبر انور سے لپٹ کر کے زاروں کا دار رو رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو آپ اپنے کندھوں پر بیٹھایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرنی اپنا بچہ لے کر آئی تھی، میں وہی حسین ہوں جس کے کہبار فرشتے جھلایا کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کے رو دینے سے آپ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ منورہ میں میرا رہنا میرے لیے دشواری ہو گیا ہے، میرے لیے کٹھن ہو گیا ہے، اس لیے نانا جان آج آپ کا حسین آپ کے مدینے سے دور ہو رہے ہیں، آپ کے مدینے سے جدا ہو رہے ہیں، آخری سلام پیش کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ کہ عرضے کرتے کرتے میرے آقا حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہے اور حسین کا سر انور اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں، اور میرے آقا فرماتے بیٹا حسین صبر کرنا، گھبرانا نہیں، ان قریب تم ہم سے آ کر ملے گا، صبر کرنا، استقامت کا دامن نہ چھوڑنا۔ آقا حسین بیدار ہوئے، اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلامی پیش کی، پھر اپنی امی کی بارگاہ میں گئے، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے تربت اقدس پر گئے اور کہا امی جان آپ کا وہی قلب و جگر، وہی آپ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے
آیت کریمہ کی لوریاں سنا کر کے سنایا کرتی تھی۔ وہی آپ کا حسین ہے جو آپ کی نگاہوں سے کبھی اوجھل ہو جاتا تھا تو آپ بے چین و بے قرار ہو جاتی تھی، وہی آپ کا حسین ہے۔ آج آپ کے مدینے سے آپ کا بیٹا دور ہو رہا ہے، الگ ہو رہا ہے، اور آخری سلامی کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ آپ میری آخری سلامی کو قبول کریں، پھر اپنی اماں کی بارگاہ سے سلامی پیش کر کے پھر اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں عرضیں کرتے ہیں، اور پھر آخری سلام پیش کر کے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیاب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ جب مکہ آقا حسین مکہ مکرمہ پہنچ گئے، سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے، سب خوشی سے اچھل پڑے کہ نواسہ رسول ہم میں سے تشریف لائے ہیں۔ اور ادھر حضرت نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب امیر معاویہ باحیات تھے، زندہ تھے، اسی وقت سے کوفہ والے امام حسین کے پاس خط بھیجتے تھے، خطوط بھیجتے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت میرے آقا حسین نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، فرمایا تھا کہ ابھی تو حضرت امیر معاویہ زندہ ہے، لہذا امیر معاویہ کی موجودگی میں کسی کی بیعت نہیں لے سکتا ہوں۔ اس وقت امیر معاویہ کے حیات میں میرے آقا حسین نے بیعت سے صاف طور پہ انکار کر دیا تھا، لیکن اب جب معاملہ ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید پری تخت پر بیٹھا، تو حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں پھر کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ جاری ہوا، خط کے اوپر خط، خط کے اوپر خط، یہاں تک کہ 150 خطوط میرے آقا حسین کی بارگاہ میں بھیجا کہ آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت سے انکار کر کے ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ میرے آقا حسین مکہ میں پہنچے تو کوفیوں کے خط کے اوپر خط، اور ادھر صحابہ کرام کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آپ عراق جانے والے ہیں، کوفہ جانے والے ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کوفیوں نے آپ کے باپ علی کے ساتھ کس طرح سے بے وفائی کی ہے، لہذا آپ کوفہ نہ جائیں، عراق نہ جائیں، ورنہ وہ لوگ وہی سلوک کریں گے جو آپ کے باپ کے ساتھ کیا تھا، وہی سلوک آپ کے ساتھ کریں گے۔ ادھر صحابہ کرام منع کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، سعید، حضرت ابو واقد لیثی، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام میرے آقا حسین کو روک رہے ہیں کہ آپ ہرگز کوفہ نہ جائیں۔ ادھر صحابہ روک رہے ہیں اور ادھر کوفی لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں میرے آقا حسین ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ ایک طرف صحابہ روک رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے، آپ یہی مکہ میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش کریں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے، آپ کے لیے مدد کریں گے، آپ کے خیر خواہ رہیں گے۔ ادھر صحابہ روک رہے ہیں، ادھر کوفہ والے بلا رہے ہیں۔ آپ بتائیے اگر کوفہ والوں کی درخواست پر میرے آقا حسین نہیں جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن کوفی لوگ یہ سوال کر دے گا، یا اللہ ہم نے بار بار حسین کو بلایا ہے مگر حسین آیا نہیں، تو ہمیں مجبوراً ہو کر کے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پڑا، یزید کی بیعت قبول کرنی پڑی۔ اگر حسین آتے تو حسین کی بیعت ہم لوگ قبول کرتے، حسین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دیتے، مگر حسین آیا نہیں تو ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ مجبور ہو کر کے یزید کی بیعت قبول کی۔ تو کل اگر بروز قیامت کوفی لوگ یا اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیتا تو اس وقت میرے آقا حسین کیا جواب دیتے؟ تو اس لیے میرے آقا حسین نے وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ ادھر صحابہ کرام منع کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، ادھر بار بار کوفہ والے بلا رہے ہیں، خطوط کے اوپر خطوط
اب نہ جائیے گا۔ یہ مشورہ میں طے ہوا تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا حسین نے اپنا نائب بنا کر کے بھیجا، اور آقا حسین نے ایک خط لکھا، اس میں لکھا کہ یہ خط لے جا کے تم مفتیوں کو دے دیں۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، جب وہاں پر پہنچ جائے تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم لوگ میرے بھائی مسلم بن عقیل کی مدد کرے، نصرت کرے، حمایت کرے، ان کا ساتھ دے۔ یہ خط لے کر کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا ابراہیم۔ یہ دونوں اپنے باپ کے بہت ہی پیارے تھے، ان دونوں بچوں نے بھی جانا چاہا تو باپ ان دونوں شہزادے کو ساتھ میں لے کر چلے۔ امام مسلم ہے، آپ کے دو شہزادے ہیں۔ امام مسلم کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچ کر کے مختار بن عبید کے گھر آپ نے قیام کیا۔ اب سارے لوگ امام مسلم کے پاس آ گئے کہ نواسہ رسول جو کہ یہ بھی میرے آقا حسین کے گھر والے میں سے تھے، چچا بھائی تھے، تو سارے لوگ اس محبت میں آ گئے ہیں کہ نواسہ رسول کا بھائی آئے ہیں، مصطفیٰ کے گھر والے آئے ہیں۔ سارے لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ علماء لکھتے ہیں ایک روایت کے مطابق 12,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آقا حسین کی۔ دوسری روایت کے مطابق 40,000 لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، میرے آقا حسین کی۔ لوگ جب آقا حسین کی بیعت قبول کی امام مسلم کے ہاتھ پر، تو وہاں پر یزیدیوں کا مخبر خبر دینے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسلم حضر یزید میں، دوسرے کا نام تھا عمارہ بن ولید بن عقبہ۔ ان لوگوں نے فوراً اطلاع دی یزید کو کہ یزید تیری حکومت یہاں سے گئی، کیونکہ یہاں امام حسین کا نمائندہ، امام حسین کا بھائی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ چکے ہیں، اور سارے کوفی لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں۔ یہاں سے تیری حکومت گئی، سلطنت گئی۔ تو یزید ولی نے فوراً بصرہ کا جو گورنر تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد، اس نے فوراً خط لکھا، اور اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا حضرت نعمان بن بشیر تھا، یہ صحابی رسول تھے۔ اس نے کوئی کارروائی نہیں کی، اس نے صرف اتنا لوگوں کو بلا کر کہا ہے لوگوں کوفہ والوں سنو، تم لوگوں نے یزید کی حضرت امام مسلم کی بیعت قبول کی، تو یہ بیعت یزید جو ہے اس بیعت سے ناراض ہوگا، یہ قتل و غارت کرے گا، جو اس کی ذمہ داری تھی وہ کہہ کر کے اس نے اتنے تک ضابطہ کاروائی بند کر دی، اس سے آگے کچھ نہیں کہا، کیونکہ یہ صحابہ رسول کے اہل بیت کی شان سمجھتے تھے۔ اتنا اس نے حق ادا کر کے خاموش ہو گیا۔ تو یزید ولی نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ تم فوراً کوفہ جاؤ، اور کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کو اپنے عہدہ سے برخاست کر دو، نکال دو، اور اس کی جگہ پر تم بیٹھ جاؤ۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ بڑا چلاک تھا، مکار تھا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد چلا بصرہ سے ایک فوج کا دستہ لے کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے چلا جو راستہ قادسیہ کے مقام سے مکہ مکرمہ سے آتا تھا، کیونکہ وہ اس کو پتا تھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اس وقت کوفہ کے لوگ بڑی شدت سے آقا حسین کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے وہ اسی راستے سے آیا جو راستہ مکہ مکرمہ سے کوفہ میں داخل ہو رہا تھا، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ حسین آ رہے ہیں، کوئی اور نہیں آ رہے، حسین آ رہے، حسین کے انتظار میں رہے۔ عبید اللہ بن زیاد اپنے فوج کو قادسیہ کے مقام پر چھوڑا، اور حجازی لباس پہنا، چہرے پر نقاب ڈالا، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں آیا، اور فوراً قلعہ کے دروازے پہ داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آقا حسین تشریف لائے ہیں، کیونکہ چہرہ چھپا ہوا تھا۔ لوگ خوشی کے مارے میں نعرہ لگانے لگے، نعرے مسرت بلند کرنے لگے۔ کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد آیا، سب یہی سمجھے کہ حسین آئے ہیں، کیونکہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا۔ یہ فوراً قلعہ کے اندر داخل ہوا، پھر قلعہ کے اوپر چڑھ کے
کر رہے. شام ہوتے ہوتے سارے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. اب اس کوفہ کی دھرتی پر مسلم بن عقیل تنہا ہے, اکیلے ہیں. سارے کوفیوں نے چھوڑ دیا. سامنے ایک گھر نظر آیا, اس گھر کے مالک کا نام تھا حانی بن عروہ. اس کے گھر تشریف لے کر گئے اور کہا, سارا ماجرا سنایا کہ دیکھو ان لوگوں نے 150 خطوط لکھ کے ہمیں بلایا ہے. جب ہم یہاں پر آئے تو ہمارا ساتھ ان لوگوں نے چھوڑ دیا. مسلم کی نظر کی بات پوری کر دوں, ہمارے ساتھ چھوڑ دیا, سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیے. تو حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یزید پلید کو پتا چلا, عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ حانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پناہ دی ہے, تو اس نے حانی بن عروہ کو بلایا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا, تم نے ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں رکھا ہے, اگر تمہارے ہمارے جگہ دوستی نہ ہوتی حانی تو میں تمہاری گردن